یکایک اچانک پیدا نہیں ہوئے. ویسے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 طرح کے زمانے اب ہو گئے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں اے سی، ایک کہتے ہیں بی سی، بفور کرسٹ، آفٹر کرسٹ، اور اب ایک کہتے ہیں کہ پوسٹ 9/11. پوسٹ 9/11 کے اندر جو ہے وہ ایک نیا زمانہ، ایک نئی چیز کلٹیویٹ ہوئی ہے. لیکن 9/11 تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے کے بہت سارے عالمی تناظر کو دیکھنا پڑے گا، اور اس عالمی تناظر کے پیچھے پورے ایک صدی کے واقعات ہیں. اور یہ صدی کے واقعات پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے شروع ہوتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی ہے، اور مسلمان ممالک کے اوپر مغربی ممالک ایک بھوکے جانور کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں. ملکوں کو اپنے لحاظ سے، اپنے جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں، اور اپنی من پسند لوگوں کو اور حکمرانوں کو اور کارندوں کو حکمران بنا کے بٹھا دیتے ہیں. اور مسلمانوں کی وحدت کی نشانی، سلطنت عثمانیہ جو خلافت کی نشانی تھی، اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کی پیٹھ پہ سب سے بڑا خنجر چھپتا ہے، اور جس کے اوپر پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ تھا فلسطین کا مسئلہ، کہ جس کے اندر بیت المقدس پہ وہ قبضہ کرتے ہیں، اور اسرائیلی اور ایک صہیونی ریاست کا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کے اور جمع کر کے اسرائیل کے اندر جمع کیا جاتا ہے، اور فلسطین جو وہاں کے مستقل باشندے تھے ان کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے، ان کو دوسرے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے. اسی مسئلے پہ آگے چل کے 2 عرب اسرائیل جنگیں بھی ہوتی ہیں، جس کے اندر امریکہ کا پلڑا مکمل طور پہ تمام کے تمام اسرائیل کے وجود میں ہوتا ہے. مسلمان یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے اور سہ رہے تھے. اس عرصے کے اندر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم افغانستان کے اندر ملتا ہے، جس کے اندر افغانستان کے اندر جو ہے مسلمان، اور افغانستان کی جنگ جو ہے وہ ایک عالمی جہاد کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، جس کے اندر روس جیسی ریڈ آرمی کے خلاف جب افغانستان پہ لشکر کشی کرتی ہے تو تمام امت مسلمہ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. اس تناظر میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے، احتیاط رکھنی چاہیے، کہ اس وقت تمام جو مسلم ممالک کے حکمرانے ہیں وہاں پہ ملوکیت اور امریت قائم تھی، لیکن انہوں نے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے اندر افغانستان کے جہاد کو سپورٹ کیا اور لوگوں کو آنے دیا. لیکن اس جہاد نے امت کے اندر ایک نئی جہد پیدا کی اور وحدت کی ایک نئی امنگ پیدا کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے پاکستان جیسے ملک کے اندر رہتے ہوئے، وہ کہ یہاں پہ بھی ضیاء الحق صاحب موجود تھے، یہاں پہ ایک امریت قائم تھی، لیکن اظہار آزادی، اظہار وجود کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی پورے اپنے تناسب کے ساتھ موجود تھی. تو اس اظہار رائے کی آزادی کو انہوں نے محسوس کیا اور فیل کیا، اور واپس جا کے اپنے اپنے ممالک کے اندر انہوں نے جدوجہد کرنا شروع کی، جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش کے اندر ان کے حکمرانوں نے حکومت کے خلاف، ان ملکوں کے خلاف جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور چیزیں کی، جس کی وجہ سے مسلمان ممالک اور حکومتوں کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک رائے عامہ کا فرق ہونا شروع ہوا، اور حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ امریکی فوج اور رجیم ہمیں کھڑی نظر آئی. اس وجہ سے میں جب افغانستان کا جہاد کھڑا ہوا تو افغانستان ختم ہوا، تو افغانستان کے جہاد اور افغانستان کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے امریکہ واپس چلا گیا. اگر آپ سن 2000 میں بھی جا کے پاکستان کے لوگوں کی رائے عامہ دیکھیں گے تو اس وقت بھی پاکستان کے لوگوں کی رائے عامہ 2000 کے اندر، اگر صرف 2000 سے آپ شروع کریں، پوسٹ 11 کے بعد جو ہے پہلا سال جو ہے 2000 تھا، تو 2000 کے اندر بھی مسلمانوں کی رائے صرف 23، پاکستان کے لوگوں کی رائے امریکہ کے حق میں صرف 23% تھی، جو آج کم ہو کے صرف 11% کے قریب اور 12% کے قریب رہ گئی ہے. یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مسلمان، پاکستان، اہل مسلمان، بلکہ پاکستان کے لوگ اس وقت بھی امریکہ کے اتنے حامی نہیں تھے، کیونکہ وہ سفر کر رہے تھے مسلمانوں کی تمام چیزوں کو اور امریکہ کی تمام سازشوں کو. مثال کے طور پہ جس دن بے نظیر نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جونیجو کے دور میں جس دن انٹری دی تھی اور پاکستان آئے تھے، ان کا لاہور ایئرپورٹ پر زبردست استقبال ہوا تھا. تقریباً 22 سینیٹرز امریکہ کے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو حکومتوں پہ انفلوئنس کے تمام امریکی اثرات اہل پاکستان دیکھ رہے تھے اور امریکہ کی ان چیزوں کو سمجھ رہے تھے. لیکن اس وقت بھی 23% لوگ جو ہے وہ امریکہ کو فیور کرتے تھے 2000 میں، لیکن آج وہ گھٹ کے اور کم ہو کے صرف 11 اور 12% کے قریب رہ گئے ہیں. سب سے بڑی ایک ایگزامپل جو ہے وہ ترکی کی ہے، جہاں پہ 54% لوگ جو ہے وہ امریکہ کے حامی تھے سن 2000 میں، لیکن آج وہ کم ہو کے صرف 12% رہ گئے ہیں. تو یہ تمام امریکی اقدامات ہیں، تمام چیزیں ہیں جو کہ عالمی معاشرے کے اندر انہوں نے دیکھی، جس کی وجہ سے مسلمان اس کی رائے عامہ کے خلاف ہیں. نعمان، آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسا ابھی کاشف نے بتایا کہ 2000 میں ترکی جو ہے وہ کھڑا تھا 52% امریکی پسندیدگی پر، اور پاکستان تھا جو ہے وہ 23%، اور وہ گھٹ کے وہ 11 پہ آ گیا ہے، اور ترکی جو ہے وہ 10 پہ آ گیا ہے. یہ مسلم ممالک میں امریکہ کے بارے میں جو ناپسندیدگی ہے یہ دن بدن گرتی جا رہی ہے. تو آپ اس کو کس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے آپ کے خیال میں اسباب ہیں جو دن بدن امریکہ کے بارے میں نفرت اور ناپسندیدگی مسلمان ممالک میں، مسلمان عوام میں بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو بات کاشف نے کی، ناپسندیدگی تو ہمیشہ سے موجود تھی،
اور اس کے 3 بڑے اہم وجوہات تھے اور وہ تسلسل سے قائم ہو رہے تھے. امریکہ نے میراث کے طور پہ برطانیہ سے اور مغربی دنیا سے ایک طاقتور قوم کے طور پہ ابھر کے نظر آتی ہے, اور وہ دنیا میں جب بائی پولر سسٹم قائم ہوتا ہے, یعنی سوویت یونین کا اور امریکہ کا اپنا, تو امریکہ خود ایک بہت طاقتور قوم کے طور پہ ابھرتی ہے. اور خاص طور پہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد اس نے 2 ایٹم بم جاپان کے اوپر گرائے, تو اس کے نتیجے میں ایک پوری دنیا پہ ایک ہوس عالم قائم ہو گیا کہ جی امریکہ ایک طاقتور قوم ہے. اس کے نتیجے میں امریکہ کو وہ پالیسیاں بھی اپنانی پڑیں جس کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا تھا, اور اس پالیسی کے حفاظت کرنے میں, کیونکہ مسلم دنیا, جیسے کہ کاشف نے بیان کیا, کیونکہ مسلم دنیا جو ہے وہ تو بالکل بھپڑ گئی, اس نے بلکہ جہاد کا بھی اعلان کر دیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصر سے عزت الدین قسام بریگیڈ وغیرہ بھی بنتی ہیں. تو مغرب کو یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر عوام کی رائے مسلط ہو گئی مسلم دنیا میں تو پھر امریکی پسیوں کی حفاظت نہیں کی جا سکے گی. اس کے نتیجے میں انہوں نے ڈکٹیٹوریل نظام کو اور بادشاہانہ نظام کو رائج کیا مسلم امت میں, اور پھر اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں گمال عبد الناصر, انور سادات اور مبارک جیسے حکمران آتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ایک تسلسل ہے جس میں ایوب خان, یحییٰ خان, پرویز مشرف کے یہ چیز ہوتی ہے اور افغان ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوف یہ بھی آنا شروع ہوا کہ مسلم عوام اپنی رائے کو مسلط کرنا زیادہ سے زیادہ شروع کر رہی ہے. تو آخر دور میں 70s کے 79 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر آیت اللہ خمینی کا انقلاب آتا ہے, اور اس قسم کے انقلابات کی باتیں اور زیادہ پکڑنے لگتی ہیں. مثال کے طور پہ الجیریا میں اور زیادہ رائے مضبوط ہونے لگتی ہے مسلمان یا اسلامی تحریک کی. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ امریکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان دنیا میں اپنی فوجوں کو باقاعدہ بھیجے گا اور اس کو قائم رکھے گا, اور اسی کے نتیجے میں ہم فرسٹ گلف وار دیکھتے ہیں جس کے اندر سعودی عرب کے اندر باقاعدہ امریکی افواج قائم ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن ہم القاعدہ کی صورت میں دیکھتے ہیں. اور وہ ہی القاعدہ, آج تک سب لوگوں کو اس پہ یہ مبہم ہے کہ آخر القاعدہ ہی نے 9/11 کیا تھا کہ نہیں, لیکن القاعدہ ہی نام بنا 9/11 کے ہونے کا. اب جب 9/11 ہو جاتی ہے تو جس قسم سے امریکی حکومت نے ریاکٹ کیا اس پورے واقعے پہ, یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم امریکی کہانی کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ 9/11 پہ حملہ کرنے والے افراد القاعدہ ہی کے ممبر تھے, تو پھر جس قسم سے امریکی قوم نے اور خاص طور پہ امریکی حکومت نے اور امریکی افواج نے ریاکٹ کیا, وہ ایک بہت ہی زیادہ بہیمانہ اور ظالمانہ طرز عمل تھا, جس کی مثالیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدگرام جیل کے اندر مسلمان عورتوں کے ساتھ جس قسم سے سلوک کیا گیا, اور پھر ڈاکٹر عافیہ کی کہانی وہاں سے نکل کے سامنے آتی ہے, اور کس قسم سے ڈاکٹر عافیہ کو بدگرام بیس سے اٹھا کے پھر امریکہ لے جا کے ٹرائل کیا گیا, جو کہ کم از کم کسی انٹرنیشنل لا یا بین الاقوامی قوانین کے تحت کوئی رائے بن نہیں سکتی. اور پھر یوان ریڈلی کی تقاریر اور مضامین اخبارات میں موجود ہیں جس کے نزدیک یہ سب ثابت ہے کہ بدگرام میں صرف ایک ڈاکٹر عافیہ موجود نہیں تھیں بلکہ کئی ڈاکٹر عافیہ موجود تھیں. اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو غریب کے اندر صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد حضرات کے ساتھ بھی جس قسم کے سلوک کیے گئے اور جس قسم کے جسمانی تشدد کیے گئے, وہ مسلم دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ بے عزتی کا باعث بنی. اور پھر جس قسم سے مسلمان لوگوں کو, چاہے وہ القاعدہ سے تعلق رکھتے ہوں کہ نہ رکھتے ہوں, ان کو گوانتانامو بے میں جس قسم سے قید کیا گیا, اگر کسی جانور کو بھی ویسے قید کیا جاتا تو اینیمل رائٹس کی جو تحریک ہیں وہ اس پہ اتنی زور کی آواز بلند کرتے کہ لوگ حیران رہ جاتے. تو ہوا یہ کہ 9/11 کے بعد مسلمان دنیا نے پے در پے ایسے اعمال دیکھے, ایسے اقدام دیکھے امریکی حکومت کی طرف سے جس پہ وہ حیران رہ گئے, شزدر رہ گئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. اور اسی لیے امریکہ گو کہ جیسا کہ کاشف نے بیان کیا کہ پہلے بھی کوئی اچھی مسلمانوں کی رائے نہیں تھی, لیکن پھر بھی تقریباً 20-25% عوام چاہے ترکی میں ہو یا پاکستان میں وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ وہ امریکہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. لیکن اب وہ نمبر گر کے تقریباً ہر ملک میں مسلمانوں کے 10, 11, 12, 13% کے گرد رہ گیا ہے. تو میرے نزدیک جو اس کی اصل وجہ ہے وہ جنگی طرز عمل تھا امریکہ کا, جس میں انہوں نے نہ تو ہیومن رائٹس کی کوئی قدر کی اور نہ ہی انسانیت کے جو مسلمہ اصول ہیں اس کے تحت انہوں نے اقدام اٹھائے. اور اسی لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی مقبولیت مسلم دنیا میں
مستقلاً کم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان کی باتوں میں کہ عرب دنیا کے اندر ہمیشہ باس پارٹی یا سوشلسٹ عناصر نے ہمیشہ عرب نیشنلزم کو کلٹیویٹ یا پھیلانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ کسی نعرے کی صورت میں تو رہی لیکن مقبولیت عام کبھی حاصل نہ کر سکی. لیکن اسی عرب نیشنلزم کو افغانستان نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جو کہ